بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 104 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے تورات اور انجیل کا ذکر۔ روایت سماعت فرمائیں، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أبان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لا نقرأنه ولا نقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا رواہ الترمذی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظریں آسمان پر گاڑ دی، پھر فرمایا ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس میں لوگوں کے سینوں سے علم اچک لیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ زیاد بن لبید انصاری نے کہا اللہ کے رسول، علم ہم سے کس طرح چھین لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہوں گے؟ قسم اللہ کی ہم ضرور اسے پڑھیں گے اور ہم ضرور اپنی عورتوں کو اسے پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زیاد، تمہاری ماں تمہیں کھو دے، میں تو تمہیں اہل مدینہ کے فقہاء میں سے شمار کرتا تھا۔ یہ تورات اور انجیل بھی تو پاس ہے، یہود و نصارہ کے کیا کام آئی؟ ان کے کیا کام آئی؟ کیا فائدہ پہنچا تورات اور انجیل سے ان کو؟ جبیر راوی کہتے ہیں میری ملاقات عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا کیا آپ نہیں سنتے کہ آپ کے بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، اور اگر تم مزید جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ پہلے پہل لوگوں سے اٹھایا جانے والا علم خشوع ہے۔ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم جامع مسجد کے اندر جاؤ گے لیکن وہاں تمہیں کوئی صحیح معنوں میں خشوع خضوع اپنانے والا ایک شخص بھی دکھائی نہیں دے گا۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اب تک ہم نے جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی تھی وہ فرشتوں سے متعلق، آمنت باللہ و ملائکتہ کی ترتیب پر، پھر اس کے بعد وہ کتبی ہی کا تذکرہ ہے۔ آج سے ہم آسمانی کتابوں کے سلسلے میں حدیثیں آپ کو اس وقت تک بتاتے جائیں گے جتنی حدیثیں آسمانی کتابوں سے متعلق، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، دیگر صحیفے ہو، ان کے بارے میں جتنی حدیث ہیں پے در پے بالتدریج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے جائیں گے۔ آج جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کا تعلق بھی آسمانی کتابوں سے ہے، تورات اور انجیل سے ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ پہلی بات یہ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوسری بات، اچانک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں آسمان پر گاڑ دی۔ تیسری بات، پھر فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم اچک لیا جائے گا۔ چوتھی بات، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ پانچویں بات، حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول،
علم ہم سے کس طرح چھین لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہوں گے. قسم اللہ کہ ہم ضرور اسے پڑھیں گے اور ہم ضرور اپنی عورتوں کو اسے پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے. چھٹی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زیاد تمہاری ماں تمہیں کھو دے، میں تو تمہیں اہل مدینہ کے فقہاء میں شمار کرتا تھا. ساتھی بات، یہ تورات اور انجیل میں تو یہود و نصارہ کے پاس ہیں. یہود و نصارہ کی یہ دونوں کتابیں ان کے کیا کام آئیں؟ آٹھویں بات، راوی کہتے ہیں میری ملاقات عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بھی، تو میں نے ان سے کہا کیا آپ نہیں سنتے کہ آپ کے بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ پھر جو ابو درداء نے کہا میں انہیں بتا دیا. نویں بات، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، اور اگر تم مزید جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ پہلے لوگوں سے اٹھایا لیا جانے والا علم خشوع ہے. دسویں بات، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم جامع مسجد کے اندر جاؤ گے لیکن وہاں تمہیں کوئی صحیح معنی میں خشوع و خضوع اپنانے والا شخص دکھائی نہ دے گا. یہ حدیث ہم نے یہاں اس لیے بیان کی کہ اس حدیث میں تورات اور انجیل کا ذکر ہے. ہم یہاں سے صرف وہ احادیث بیان کریں گے جن احادیث میں آسمانی کتابوں کا ذکر ہے. اس حدیث میں لوگوں کے سینوں سے علم اچک لیے جانے کی جو بات کہی گئی ہے، اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ علم کے اٹھا لیے جانے یا علم کے اچک لیے جانے کی جو بات کہی گئی ہے، اس کی شکل حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ علماء کے اٹھا لیے جانے کی شکل میں وہ علم اٹھا لیا جائے گا. یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھیں گے تو لوگ نہایت نادان سرداروں کو اپنا بڑا بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.